بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سنہری باتیں وتھ ماما۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے خانہ کعبہ میں طوفان آیا، آسمانی بجلی گری جس نے ایک الگ ہی منظر برپا کر دیا۔ اسلامی کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے اور اسلامی تاریخ کو پڑھا جائے تو اس میں کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانیوں میں سے ہی ایک نشانی ہوگی کہ خانہ کعبہ میں آسمانی بجلی گرے گی، آسمان سے ایک آواز آئے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حالیہ خانہ کعبہ میں آنے والا طوفان اور آسمانی بجلی ظہور امام مہدی علیہ السلام کی نشانی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں، مگر اس ویڈیو کو مکمل سننے سے پہلے آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب قیامت میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ذکر فرمایا ہے۔ قریب قیامت امام مہدی کا ظہور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب قیامت میں حضرت امام مہدی کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصاحب و رفیق ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ میرے ہم نام ہوں گے، یعنی ان کا اصل نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا، اور ان کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور 7 سال تک حکمرانی کریں گے۔ مزید کچھ نشانیاں ہیں۔ امام مہدی کا ظہور کچھ اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی، اور حضرت امام مہدی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل فتنہ بھر چکا ہوگا، آپ فتنوں کو ختم کریں گے، اور آپ کے زمانے میں آپس میں محبت اور الفت کا راج ہوگا جو صحابہ وغیرہ کے دور میں تھا۔ تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ حضرت امام مہدی کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، جس کی مدت 8 سے 9 سال تک کے درمیان ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ لشکر مدینہ اور مکہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تحریر کی ہے۔ لشکر کی تفصیل یہ ہوگی کہ وہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک امیر شخص ہوگا، جن سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں اور علماء کا قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو پناہ دم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدا نامی جگہ پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر کا زمین میں دھنسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی۔ اس پورے لشکر میں سے صرف ایک ہی شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا۔ صرف یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا ظہور ہوگا، بلکہ بہت سے اور لوگ بھی عروج کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے عروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے، کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، اور چاروں طرف سے مرکز عالم اور مرکز اسلامی خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ عرصے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی ابتداء میں ادا فرمائیں گے، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب و نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ تعالیٰ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا۔ یہاں پہ امام مہدی کی بات ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے۔ لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ ظہور مہدی کی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیزی سے بڑھنا ہے، جیسا کہ آج کل وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہونا ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قریب نہیں آئے گی جب زمانہ اس کے قریب نہ جائے، یعنی سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر اور دن ایک گھنٹے کے برابر اور ایک گھنٹہ آگ کے شعلے کے سلگنے کے برابر ہو جائے۔ ایسا امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے زمانے میں ہوگا۔ یہ تھی کچھ نشانیاں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ کو میرا ٹاپک پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ مزید ایسے انفارمیٹیو ٹاپک آپ تک میں پہنچا سکوں۔ جزاک اللہ۔